حمدا والصلاة والسلام ما لا بد منه درس نمبر 2۔ مقدمہ سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ مقدمہ تقریباً عقائد کے بیان میں ہے۔ کتاب کا نام ما لا بد منه، یعنی وہ چیز جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا کہ اس کے اندر وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا شریعت میں ہر فرد پر تقریباً ضروری ہے، تو ان کے بغیر، مسائل کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کو نام ہی دے دیا ما لا بد منہ۔ کتاب الایمان، ایمان کی کتاب۔ کتاب کا مقصد یہاں یہ ہوتا ہے سبق، درس، فصل، ٹھیک ہے، بحث۔ عقائد سے انہوں نے اس وجہ سے شروع کیا ہے کہ عقائد اصل ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کتاب فقہ کی ہے، مسائل کی ہے، لیکن عقائد کے بغیر، عقائد جو ہے نا وہ مسائل کی، اعمال کی بنیاد ہیں، کے بغیر تو کچھ نہیں۔ عقائد میں خلل ہے تو اعمال کا کیا مقصد؟ تو اس کی عبارت شروع میں بہت مشکل ہے، بہت ادق ہے، لیکن آگے عبارتیں بہت آسان ہیں۔ فرماتے ہیں حمد و ستائش مر خدائے راست کے بذات مقدس خود موجود است۔ حمد اور تعریف ستودن مصدر سے، یہ حاصل مصدر ہے، اس کا معنی بھی ہوگا تعریف۔ ستودن مصدر تعریف کرنا۔ حمد و تعریف خاص اس خدا کے لیے کہ ذات مقدس کے ساتھ خود موجود ہے۔ حمد اور تعریف خاص اس خدا کے لیے کہ ذات مقدس کے ساتھ خود موجود ہے۔ خود موجود ہے یعنی کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ و اشیاء با ایجاد او تعالی موجودند، اور اشیاء جو موجود ہیں اس کی ایجاد سے موجود ہیں، یہ ساری اس کی ایجادیں ہیں۔ و در وجود و بقا بوے محتاج اند، اور وجود و بقا میں یعنی اپنے ہونے میں بھی اور اپنے ہونے کو برقرار رکھنے میں بھی، توجہ ہے، اپنے ہونے میں بھی اور اپنے ہونے کو برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں یہ چیزیں، ساری چیزیں۔ وہ بہیج چیز محتاج نیست، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یگانہ است، بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم در ذات، ہم کا معنی ہوتا ہے بھی، ذات میں بھی، وہ ہم در صفات، صفات میں بھی، وہ ہم در افعال، اور افعال میں بھی۔ ہیچ کسرا در ہیچ امر بوے شرکت نیست۔ ہیچ کس کسی کو بھی یا کسی کے لیے بھی، کسی امر میں بھی اس کے ساتھ شرکت نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی، یعنی کسی امر میں یعنی شرکت نہیں ہے، نہ افعال میں شرکت ہے، نہ صفات میں شرکت ہے، نہ احکام میں شرکت ہے، نہ اس کی سماعت میں شرکت ہے، نہ اس کی بصارت میں شرکت ہے، کسی، نہ حاکمیت میں، نہ رازق ہونے میں، نہ خالق ہونے میں، کسی صفت میں، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ وجود و حیات او، نہ اس کا وجود اور اس کی حیات، اس کا ہونا اور اس کی زندگی، نہ اس کی حیات، نہ اس کی وجود اور نہ اس کا وجود اور نہ اس کی حیات، ہم جن سے وجود و حیات اشیاست، نہ تو اس کا وجود اور اس کی حیات
چیزوں کی دیگر چیزوں کی وجود اور حیات کی مثل ہے، یعنی کہ جیسے یہ چیزوں کی زندگیاں ہیں تو ان کو فنا، انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، تو رب ذوالجلال تو فنا سے پاک ہے، تو ان کی جیسے وجود و بقا ہے، وجود و حیات ہے، ان کو اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں ہے۔ وَنَا علم او مشابہ، علم شاں، اور نہ ہی اس کا علم ان کے علم کی مثل ہے، ان چیزوں کی علم کی مثل ہے۔ ورنہ سمع و بصر و ارادہ و قدرت و کلام او بس سمع و بصر و ارادہ و قدرت و کلام مخلوقات، اور نہ ہی اس کی بصیرت، اس کا ارادہ، اس کی قدرت، اس کا کلام مخلوقات کے کلام، مخلوقات کے ارادے، مخلوقات کے قدرت، مخلوقات کی بصیرت کی مثل ہے۔ یہ بہت ادب کی عبارت، اس کو بار بار آپ نے سننا ہے بعد میں۔ وہ مجانس و مشارک غیر از مشارکت اسمی ہیچ مجانست و مشارکت ندارد، اور ہم جنس ہونا اور شریک ہونا سوائے مشارکت اسمی کے علاوہ کوئی مشارکت و مجانست نہیں رکھتی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ بہت گہری بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہم بھی سننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحیم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حضور بھی معاف کرنے والے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو بھئی وہ بھی سمیع ہے، یہ بھی سمیع ہے، وہ بھی بصیر ہے، یہ بھی بصیر، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشارکت جو ہے، یہ مجانست جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اسمی ہے، یہ صرف نام کی ہے، کہ جو وہ نام یہاں، جو نام وہاں بولا جا رہا ہے وہی نام یہاں بولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اس کی سماعت کہاں، ہماری سماعت کہاں، اس کی بصیرت کہاں، ہماری بصیرت کہاں، اس کا مالک ہونا کہاں، ہمارا مالک ہونا کہاں، ٹھیک ہے، اس کا رحیم ہونا کہاں، ہمارے مزاج میں جو ہے نا وہ یہ صفت ہونا کہاں، اس کا معاف کرنے والا ہونا کہاں، ہمارا معاف، تو یہ صرف مجانست جو ہے، مشارکت جو، یہ صرف نام کی ہے، یہ صرف نام میں ہے۔ صفات و افعال او تعالی ہم در رنگ ذات او سبحانہ بے چون و بے چگونست، ہائے ہائے، اس کی، اس پاک، اس بلند کی صفات اور افعال، اس پاک کی صفات، اس پاک کی صفات اور افعال بھی اس پاک کی ذات کی مثل بے مثل و بے مثال ہیں۔ رنگ کا معنی ہوتا ہے مثل، رنگ کا معنی ہوتا ہے مثل، فرما رہے ہیں کہ جیسے اس کی صفات اور اس کے افعال بے مثل بے مثال ہیں، ویسے ہی اس کی ذات بھی بے چون و بے چگونست، ویسے ہی اس کی ذات بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ مثلا صفت العلم مرعورہ سبحانہ صفتیست قدیم و انکشافیست بسیط کہ معلومات ازل و عبد با احوال متناسبہ و متضادہ کلیہ و جزیہ با اوقات مخصوصہ ہر کدام در آن واحد دانستہ، بڑی گہری بات ہے، مثال دے رہے ہیں جیسے علم کی صفت، جیسے علم کی صفت رب تعالیٰ کی مرعورہ سبحانہ صفت قدیم، خاص اس کی ایسی قدیم صفت ہے، قدیم کی بات آپ بھارت شریف میں بہت پڑھ چکے ہیں، خاص اس کی ایسی قدیم صفت ہے، اور ایسا اس کا بسیط انکشاف ہے۔ بسیط کہتے ہیں مفرد کو، سمجھ ہے، بسیط کہتے ہیں مفرد کو، ایک ہے مرکب، ایک ہے بسیط، دیکھو سمجھو، اب چائے بنی ہے، چائے یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، میٹھا پانی پتی وغیرہ کا، ٹھیک ہے، اور جو دوسری ہے دودھ ہے تو یہ مرکب نہیں ہے، یہ بسیط ہے، اسی طرح
رب ذوالجلال کا انکشاف ایسا بسیط ہے، ایسا مفرد ہے. کیسا مفرد ہے کہ معلومات ازل و ابد بحوال متناسبہ و متضادہ، کہ ازل یعنی ازل جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اور جب کائنات کی انتہا ہونی ہے. ازل ابتدا، ابد انتہا. ابد اور ازل کی ان معلومات کو، ٹھیک ہے، ابد اور ازل کی معلومات کو جانتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ باحوال متناسبہ متضادہ. متناسبہ کا معنی ہوتا ہے یکساں ہونا، اور متضادہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسری کی ضد ہونا. بھئی وہ احوال چاہے یکساں ہوں، چاہے متضاد ہوں، چاہے کلی ہوں، چاہے جزئی ہوں. کلی جزئی سمجھتے ہیں؟ جیسے میں کہتا ہوں انسان کے اندر زید، عمر، بکر سارے آ گئے، یہ کلی ہے. جب میں کہتا ہوں زید، عمر، بکر، کاشف وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جزیاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ متناسبہ احوال ہوں، یعنی مختلف احوال ہوں، متضادہ متناسبہ ایک جیسے احوال ہوں، متضادہ مختلف ہوں، ضدیں ہوں، یا کلی احوال ہوں یا جزوی احوال ہوں، ان کو جانتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ با اوقات مخصوصہ، مخصوص اوقات کے ساتھ ہر کدام در آنے واحد دانستہ. ہر کسی کو، یعنی ہر کسی کو، احوال متناسبہ کو بھی، احوال متضادہ کو بھی، اور کلی احوال کو بھی، جزوی احوال کو بھی، اوقات مخصوصہ کے ساتھ ہر ایک کو آنے واحد میں جانتا ہے، ایک لمحے میں جانتا ہے، یعنی ایک وقت میں جانتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ کچھ کا علم پہلے تھا، کچھ کا بعد میں آ گیا، ٹھیک ہے، کچھ کا پھر بعد میں اور آ جائے گا، پچھلا چلا جائے گا. ایسا نہیں، سب کو آنے واحد میں جانتا ہے، ہمہ وقت جانتا ہے. یا پچھلا علم معاذ اللہ بھول گیا، ایسا نہیں، آنے واحد میں سب جانتا ہے. کہ زید در فلاں وقت زندہ است و در فلاں مردہ، کہ زید فلاں وقت میں زندہ تھا، فلاں وقت میں مردہ. ٹھیک ہے، فلاں وقت میں زندہ ہے، فلاں وقت میں مردہ ہے. وہکذا، اور اسی طرح اور بھی چیزیں ساری، یعنی کہ نا جانتا ہے. آگے بات شروع کر رہے ہیں جی، اگلا نیا جملہ. وہم چنی کلام او یک کلام بسیط است، اور اسی طرح اور اسی کی مثل اس کا کلام بھی ایک کلام بسیط ہے، ایک کلام بسیط ہے. بسیط کیا ہوتا ہے؟ مفرد، ایک کلام ہے، ایسا بسیط کلام ہے. بسیط سے وہی مراد ہے کہ یہ مرکب نہیں ہے، یعنی اس کا کلام آواز اور حروف سے، لفظوں سے مل کر نہیں بنا. ٹھیک ہے بھئی، لفظ نکال دیں تو کلام ختم، حروف نکال دیں تو کلام ختم، آواز نکال دیں تو کلام ختم. ایسا نہیں ہے، اس کا کلام بسیط ہے، ایک ہے. کہ تمام کتب منزلہ تفصیل اوست، کہ یہ جو کتابیں آئی ہیں، کتابیں توجہ کرو، یہ جو کتابیں آئی ہیں آسمانی، یہ اس کے کلام کی تفصیل کے لیے آئی ہیں. حقیقی طور پر یہ کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے. کلام الہی تو فنا سے پاک ہے. قرآن کے یہ ورق، یہ چیزیں تو، یہ تو معاف کرے اللہ تعالیٰ، یہ تو کافر لوگ جلا دیتے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ کلام ختم ہو گیا؟ نہیں. اگر یہی بات لیں، یہ ورق، یہ سیاہی، یہ لکھائی، یہ لفظ، یہ حروف، یہ کلام الہی وہ نہیں ہے. کلام الہی لفظوں سے، الفاظوں سے پاک ہے. بہت گہرا مسئلہ ہے، اس پر رسالے لکھے ہیں پورے کے پورے علماء نے. تو یہ جو کتابیں آتی ہیں، یہ اس کی تفصیل کے لیے آتی ہیں. کیوں کہ ہم جو ہیں، ہم لفظوں کے محتاج ہیں. لفظ ہوں گے تو ہمیں بات آئے گی، ہم لفاظی ہیں. وخلق و تکوین صفتیست قدیم، صفتیست مختص بہ تعالی. اور کہہ رہے ہیں کہ خلق بنانا، تکوین کیا ہے؟ تکوین بھی کہتے ہیں کن کہہ کر پیدا کرنا. ٹھیک ہے،
بنانا، خلق تخلیق کرنا، کن تکوین کہہ کر پیدا کرنا، یہ بھی اس کی ایک مختص، اس کی خاص ایک صفت ہے۔ یہ درس جو تھا یہ انتہائی گہرا درس تھا، انتہائی گہرا۔ کیوں؟ صفات الہیہ پر کلام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ ذرا سے تھڑکے تو گئے، ذرا سے لفظ اوپر نیچے ہوئے تو کفر ہو گیا۔ چھوٹی سی بات بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کمیاں پیشیاں جو ہے وہ معاف فرمائے، اور جو درست بیان ہوا اس کو قبول فرمائے۔ ھذا ھو المرام۔